بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذیوکار، جیسا کہ ہم آج تیسری نشست میں اپنے معاشرے کے ایک انتہائی اہم سلگتے ہوئے مسئلے کو محسوس کرتے ہوئے 3 دن سے ہم لیکچر سن رہے ہیں، اس علمی تربیتی نشست میں ہم نے بہت کچھ سنا اور آج انشاءاللہ بہت کچھ سنیں گے۔ یوں کہہ لیں 3 دن کے پروگرام کا آج پورا نچوڑ، اس کا ارک اور وہ ساری بہت سی باتیں جو پچھلے 2 دنوں میں رہ گئی ہیں اور ہماری ضرورت ہے گویا کہ پچھلے 2 دنوں کا جائزہ لیتے ہوئے، ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آج کا انتہائی جاندار اور زبردست اپنا مقالہ اور دینی مسائل کی رہنمائی ہمارے شہر کے مرکزی عالم دین جامعہ غوثیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ حافظ محمد اشرف سعیدی الازہری صاحب آپ خطاب فرمانے والے ہیں۔ میں نے اس جمعے پر طلاق کے اسباب اور ان کا تدارک ذکر کرتے ہوئے ایک وجہ یہ بیان کی تھی اسباب میں سے، اور وہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں اپنے طلاق اور نکاح کے متعلقہ مسائل کا علم نہیں ہے۔ اگر علم آ جائے تو ہم اس سے بچنے میں بہت حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے اس میں یہ سیکھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ ہے بحیثیت مسلمان، ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ جب ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب دین اسلام ہے، ہم نے اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جن کو ہم بوقت ضرورت پڑھ سکیں، یا کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو عالم دین سے جا کے پوچھ سکیں؟ کیا ایک الماری ایسی ہے جس الماری میں ہمارے ضروریات دین کے متعلقہ اسلامی کتب کا ہونا ضروری ہے؟ کیا ایسی الماری ہم میں سے ہر مسلمان کے گھر میں ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ایک الماری کا قیام کریں، اس الماری میں ہم اسلامی کتب رکھیں اور خود اور اپنے بچوں کو مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب ہمیں کیسی زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ جس موضوع سے متعلق یہ 3 دن کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ اس سلسلہ میں باہر سٹال پر کوئی 7-8 کتب، اہم ترین کتب اس حوالے سے موجود ہیں۔ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اسلامی نہج کے مطابق کیسے کرنی ہے۔ تو تربیت اولاد کے نام کی یہ کتاب مجلس المدینۃ العلمیہ دعوت اسلامی کی طرف سے بہت زبردست کتاب ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو بہت فائدے کی چیزیں ملیں گی۔ اسی طرح میاں بیوی کے بہتر انداز میں زندگی چلانے کے لیے اسلامی جو رہنمائی ہے اس پر مشتمل تقریباً 3 کتابیں، یہاں بلکہ 4 کتابیں موجود ہیں۔ اسلامی شادی اور میاں بیوی کی اصلاح کا راز، یہ انتہائی اہم کتابیں ہیں، ان کا آپ مطالعہ کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ زبردست آپ کی تصنیف ہے، والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق۔ اب یہ سب کی ضرورت ہے، آپ حضرات اس کو پڑھیں، بڑا آسان کر کے دعوت اسلامی نے اسے چھاپا ہے اعلیٰ حضرت کے رسالے کو۔ اسی طرح طلاق کے آسان مسائل، یہ دعوت اسلامی کا رسالہ ہے، ہم سب کی ضرورت ہے ہم پڑھیں، ہمیں پتہ ہو۔ بندہ کھائی سے گرنے سے اس وقت بچتا ہے جب اسے پتہ ہو کہ یہاں کھائی ہے، جب پتہ ہی نہ ہو تو وہ کیسے بچے گا؟ تو طلاق کے مسائل سیکھیں گے نہیں تو اس کے نقصانات سے یا اس کے قریب جا کر گرنے سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس کے اوپر طلاق ثلاثہ کا ایک شرعی حکم نامی رسالہ ہے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا، یہ بڑا زبردست رسالہ ہے۔ اس میں طلاق ثلاثہ جو ہے، یعنی 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں جب دی جائیں تو وہ تینوں ہی نافذ ہو جاتی ہیں اور بیوی جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس عنوان سے بڑے زبردست دلائل ہیں احادیث کی روشنی میں اس کے اندر، طلاق ثلاثہ یہ پڑھیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بنیادی ضروریات دین پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی نام ہے، بہت اہم اور بڑی ضروری ہے، لہٰذا تمام حضرات کوشش کریں اپنے گھر میں لازمی مطالعہ کی عادت ڈالیں، ایک الماری بنائیں، اس میں اسلامی کتب رکھیں، علماء سے مشورہ کر کے کتاب خریدا کریں کہ جی مجھے کون کون سی کتابیں عقیدے کی اصلاح کے لیے، عمل کی اصلاح کے لیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد
کو جاننے کے لیے مجھے کون سی کتابیں لینی چاہیے؟ آپ اپنے محلے کے متعلقہ عالم دین امام مسجد سے رابطہ کریں، پوچھیں، مشورہ کر کے اپنی الماری میں کتابوں کو سجائیں اور ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جن کتابوں کا میں نے آپ کو نام لیا، یہ ساری کتابیں اسٹال پر موجود ہیں۔ جب یہ پروگرام ختم ہوگا آپ تمام حضرات کوشش کریں لازمی جتنی ہو سکے ان میں سے کتابیں لے کے جائیں اور اپنی اور اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے فکر مند ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ 3 دنوں کے بعد یعنی آج تیسرے دن یہ بات آپ کے ذہن میں یقیناً بڑی شدت کے ساتھ ہوگی کہ جس درس قرآن میں ہم حاضر ہوتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ اکرم جاوید صاحب، علامہ نوری صاحب نے اس بارے میں بڑی وضاحت فرمائی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کا عنوان سماعت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے آدمی طلاق دے دیتا ہے اور اسے لوگ مشورہ دیتے ہیں یہ 3 طلاق ایک ہو سکتی ہے اگر تو اپنا عقیدہ بدل لے، اگر تو اپنا عقیدہ بدل لے تو یہ ایک ہو سکتی ہے، تیری بیوی بچ سکتی ہے۔ لیکن آج سننے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے عالم دین نے، دوست نے حدیث پاک کا خلاصہ سنایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے ایک وقت آئے گا کہ لوگ زنا کریں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم زنا کر رہے ہیں، اور ایسے ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، وہ کہتا ہے نہیں تیری ایک ہوئی ہے۔ جبکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے گا آج کا درس سننے کے بعد کہ وہ تین ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ اور ایک بزرگ نے بڑا دلچسپ اس کا جواب دیا تھا، طلاق ایک گولی سے بھی بڑھ کر، فائر سے بھی بڑھ کر، ایک بم سے بھی بڑھ کر لفظ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم 3 گولیاں چلا کر کہو کہ ایک ہی چلائی ہے؟ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں عرض کروں گا آج کے دن کے خطیب، آج کے درس کے مدرس حضرت علامہ حافظ محمد اشرف سعیدی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں اور آج کے حوالے سے وہ بیان فرمائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج علمی فیض بھی مل رہا ہے، روحانی فیض بھی مل رہا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، اور یقین جانیے یہ ایسے نہیں کہا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بیٹھا ہو جہاں پر، یقین جانیے جب بارش برستی ہے، جہاں وہ پھول کی پتی کو تر و تازہ کرتی ہے وہاں پہ نیچے مٹی کو بھی تر و تازہ کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم آج یہ روحانی فیض بھی حاصل کر رہے ہیں اور علمی فیض بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، زندگی اور ان کی برکات ہمیں اور زیادہ عطا کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ علاقہ، پورا پاکستان، پورا علاقہ کس طرح ان کے فیض سے جو ہے وہ فیض یاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے اور زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اشرف سعیدی صاحب وہ تشریف لائیں اور آج کے اس عظیم الشان اس محفل کے اندر عظیم عنوان کو، پیارے عنوان کو اور بڑے اہم عنوان کو اپنے ہی انداز میں بیان فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए उसकी बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन मजालिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप हज़रात की शिरकत, अहबाब की सरपरस्ती, हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत, मुखलिस अहले सुन्नत, पैकर इखलास पीर साईं सरदार अहमद आलम क़ादरी अदामल्लाहु फ़यूज़हुम व बरकातहुम हमेशा दीनी मामलात में आपकी सरपरस्ती अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन प्रोग्रामों के अगराज़ और मकासिद में कुछ बातें अर्ज़ की जा चुकी और कुछ बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ ताकि हमें कम से कम ये महसूस हो जाए कि ये मौजू कोई गैर अहम नहीं है। गुज़श्ता 3 माह में मेरे पास कमो बेश तलाक के 100 से ज़ायद मसाइल आए। हालांकि आप समझते हैं कि गुज़श्ता 3 माह शादियां बहुत ज़्यादा होती हैं। मुमकिन है आप में से किसी ने 20 शादियों में शिरकत की, 50 ने। शादी हाल वालों से पूछें तो वो कहेगा मेरे शादी हाल में 200 शादियां हुई। दूसरे से पूछें वो मुमकिन है कहे 250 शादियां हुई। तो मुआशरे का ये पहलू सब पर वाज़े है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कई शादियां हो रही हैं, लेकिन मुआशरे का ये पहलू हर किसी पर वाज़े नहीं है कि इस मुआशरे में तलाक की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। ये तो सिर्फ आप उनसे पता करें ना जिनसे तलाक के मसाइल पूछे जाते हैं, और अदालतों में चले जाएं तो वहाँ पर तलाक के हवाले से कितने केस रजिस्टर्ड होते हैं, यकीनन वो एक अलहदा तादाद है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि पत्तों के सारे मसाइल मुझी से पूछे जाते रहे हों। अगर हम गौर करें कि 100 मसला मुझसे पूछा गया, 200-250 मसला अदालत में रजिस्टर्ड हुआ, इतनी तादाद में और मुफ्तियान किराम से भी सवाल किया गया, तो 3-4 महीने में क्या तलाक के वाक़यात शहर पत्तों की और गिरदो नवाह के एतबार से क्या 500 से ज़ायद नहीं हो गए? और ये छोटी बात है। एक तलाक का वाक़या 2 अफराद को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि कई ख़ानदानों की परेशानी का बाइस बनता है। और उस वाक़े के नतीजे में कई लोग माली तौर पर परेशान हो जाते हैं, कई लोग नफ्सियाती तौर पर परेशान हो जाते हैं, और कई लोग आपस के यानी तलाक का उनका मसला नहीं होता, उनकी वजह से दूसरों के खान की मामलात में परेशानियां वाक़े होती हैं। इसका मतलब ये कोई छोटी बात नहीं। लेकिन हमें अफसोस इस बात पर भी होता है कि हम इसे बहुत ही मामूली समझते हैं। यकीन जानिए फ़ोन आता है, हुजूर ये छोटा सा मसला पूछना था आपसे, छोटा सा मसला पूछना था आपसे। जी क्या हुआ? वो मेरे फलां भाई ने वो ऐसा मसला हो गया, उसने गुस्से की हालत में तलाक दे दी है। यानी हमारे दिल से इस तलाक के इतने बड़े वाक़े की अहमियत ख़त्म हो गई,
اور ہم نے اس کو اتنا چھوٹا مسئلہ بنا لیا کہ جس کا مسئلہ ہے وہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے لوگ فون کر کے اس مولانا صاحب کے پاس، اس مولانا صاحب کے پاس، اس مولانا صاحب کے پاس، جناب آپ ہمیں مسئلہ بتا دیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات عرض کروں، نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں طہارت کے مسئلے پتہ ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غسل درست ہوگا تو نماز درست ہوگی، وضو درست ہوگا تو نماز درست ہوگی، اور نماز کے مسائل یاد کرنے کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جو پہلے پڑھتے ہیں پھر وہ مسلسل پوچھتے رہتے ہیں۔ عمرہ کرنے سے پہلے لوگ جاتے ہیں تو عمومی طور پہ مسائل سیکھ کے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو عمومی طور پہ مسائل سیکھ کے جاتے ہیں، لیکن یہ طلاق ایسا مسئلہ ہم نے بنا لیا ہے کہ پہلے طلاق دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی اب ہمیں یہ مسئلہ بتائیں۔ یہاں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو نامناسب حالات وقوع پذیر ہوتے ہیں، ان کا حل صرف طلاق نہیں ہے۔ طلاق سے پہلے کئی مرحلے ہیں، طلاق سے پہلے کئی مرحلے ہیں۔ اپنے گھر میں معاملے کو سلجھانے کے لیے کئی باتیں ہیں، 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی شوہر محسوس کرے کہ میری بیوی نافرمان ہے اور یہ شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی، میرے احکام پہ عمل نہیں کر رہی، فَعِظُوهُنَّ، اللہ نے فرمایا نصیحت سے کام لے۔ اب نصیحت میں کبھی تلخی نہیں ہوتی، نصیحت پیار سے ہوتی ہے، نصیحت میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی، کیونکہ نصیحت کوئی ایسی چیز نہیں جس سے سزا دی جائے۔ نصیحت ہوتی ہے اصلاح کے لیے، اور اصلاح ہوتی ہے نرمی سے۔ تو خالق کائنات نے اشارہ دیا نرمی سے کام لو، انداز بھی نرم ہونا چاہیے، الفاظ بھی نرم ہونے چاہیے۔ جب تم اپنی بیوی کو نرم انداز اور نرم الفاظ کے ساتھ، پیارے الفاظ کے ساتھ ہدایت کا راستہ دکھاؤ گے تو وہ ضرور ہدایت کے راستے پر آئے گی۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر ایسا معاملہ ہو کہ آپ کی نصیحت کے نرم و نازک الفاظ اس پر اثر نہ کریں، تو اس کو احساس دلانے کے لیے اس سے پیار میں کمی کر دو، اس سے تھوڑا دوری اختیار کر لو، اسے اپنے بستر سے جدا کرو، لیکن اس میں بھی تعصب، عناد اور غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیش نظر یہ ہو اگر میں اسے نارمل پیار سے کچھ کمی دوں گا تو اسے احساس ہوگا، یہ میری طرف راغب ہوگی، اور پھر ہماری زندگی کا پیا ویسے ہی رواں دواں ہو جائے گا جیسے نارمل حالات میں ہوتا ہے۔ اگر وہ اس پر بھی آمادہ نہیں، اب یہ سارے کام شوہر کر رہا ہے اصلاح کی۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اب یہاں پر ضرب کی بات ہے، یہ ضرب للتعذیب نہیں بلکہ للتادیب ہے، اور ایسی مار نہیں کہ جس سے خدا نخواستہ چوٹ آئے، زخم آئے، اور چہرے پر مارنے سے تو سختی سے ممانعت ہے۔ اگر پھر بھی معاملہ نہ بنے، اب بات گھر میں سلجھنے کے قابل نہیں رہی، تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اب شوہر نے اپنے طور پر جو سلجھانے کی کوشش کی اپنے معاملات کو، اب وہ سلجھ نہ پائے تو فرمایا اب اپنے گھر سے باہر نکلو، ایک پنچایتی شوہر کی طرف سے ہو اور ایک پنچایتی بیوی کی طرف سے ہو۔ وہ کیا کریں؟ وہ دونوں بیٹھ کر دونوں کے حالات کا جائزہ لیں، اور وہ با اختیار بھی ہونے چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو حکم ہوں گے، فیصلہ کرنے کے لیے جو بزرگ ہوں گے، ایک یہ معنی ہے کہ وہ اتنے با اختیار ہوں
کہ یہ دونوں میاں بیوی اپنا معاملہ ان کے سپرد کر دیں کہ ہمارے معاملات کا جائزہ لیں، جو فیصلہ آپ کریں ہمیں قبول ہے۔ مثلاً وہ اس جائزے پہ نتیجے پہ پہنچیں کہ اب یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، دلوں میں کدورتیں بڑھ چکی ہیں، بغض بڑھ چکا ہے، حسد بڑھ چکا ہے، کہ بھئی اب تمہارا راستہ جدا ہے۔ اگر وہ فیصلہ کر دیں تو یہ اپنا راستہ جدا کر لیں، یا اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بزرگ، دوسری صورت، وہ اکٹھے ہوں اور پھر ان دونوں کو سمجھائیں کہ ابھی بھی تمہارا کچھ بگڑا نہیں، اگرچہ دلوں میں کدورتیں پیدا ہو چکی ہیں، لیکن تم ایسا کرو، اس راستے پر چلو، تمہاری زندگی دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ اب یہ چوتھی بات آ گئی، بات سمجھ آ گئی نا؟ پھر اس کے نتیجے میں اگر کہیں طلاق کا وقوع ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو مطلب کیا، شادی کے فوراً بعد جو چھوٹی سی بات ہو اور اس کا نتیجہ شوہر دھمکی دینے لگ جائے بیوی کو طلاق کا، اور جناب بیوی تھوڑی تھوڑی بات پر کہنے لگے کہ مجھے طلاق چاہیے، یہ بڑے المیہ کی بات ہے اور بڑے دکھ کی بات ہے۔ در حقیقت یہ عدم تربیت کا نتیجہ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر یہ بات بتاتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے میں یہاں موجود نہیں تھا، مجھے فون آیا کہ حضور وہ ایک طلاق کا مسئلہ ہے، وہ آپ بتائیے۔ میں نے کہا میں شہر سے باہر ہوں، جب میں آؤں گا بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، شادی کو 1 ماہ ہوا تھا۔ کتنا عرصہ ہوا تھا؟ 1 ماہ۔ اب وہ بچی میکے گئی ہوئی تھی، اب نوجوان جو اس کا شوہر تھا، ناتجربہ کار، ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی تھی۔ میسج پہ بات ہو رہی تھی اپنی بیوی سے، بالکل نارمل حالات تھے، کوئی بھی گڑبڑ نہیں تھی۔ وہیں میسج پہ اسے غصہ آیا اور میسج پہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں لکھ کے بھیج دی، الیاذ باللہ۔ اب میں نے پوچھا ابھی تاکید کرو، یہ اسی نے میسج لکھا ہے؟ جی۔ میں آ گیا دوسرے تیسرے دن، میرے پاس وہ 3-4 لوگ آ گئے، آ کے کہنے لگے یہ مسئلہ ہے جی، یہ ہے۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے 3 طلاقیں لکھی ہیں، دی ہیں، ایسا جو بھی مسئلہ تھا وہ بتایا۔ جب جانے لگے، ان میں سے 2-3 بزرگ ہی تھے، بڑی عمر کے تھے، ایک کہنے لگے ہم نے تو ان کی شادی پہ 10 لاکھ روپے لگا دیے۔ کیا جی؟ 10 لاکھ روپے لگا دیے تھے ہم نے ان کی شادی پہ۔ اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، میں نے انہیں بلایا، اپنے پاس بٹھایا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا آپ اس کے تایا ہیں، پھپھا ہیں، ماموں ہیں، دادا ہیں، مجھے نہیں معلوم، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ جتنے خاندان کے لوگ ہیں سب مجھے مل کر یہ بتائیں، ان کی شادی پہ 10 لاکھ روپے تو لگا دیے تھے، کیا کسی نے 10 منٹ تربیت کی تھی کہ بیٹا کتنا نازک رشتہ ہے، اسے چلانا کیسے ہے، اسے نبھانا کیسے ہے، مشکل حالات میں صبر کیسے کرنا ہے، اور کیسے اس رشتے کو نبھا کے چلنا ہے۔ ان کے سر جھک گئے۔ میں نے کہا بابا جی افسوس مجھے اس بات پر ہوا، اتنا بڑا معاملہ ہوا، طلاق واقع ہو گئی، آپ کو طلاق کے واقع ہونے پر دکھ نہیں ہے، لیکن 10 لاکھ کے ضائع ہونے پر زیادہ دکھ ہے۔ اور یہ بھی ہمارے تجربے میں بات ہے، جتنی طلاقیں آج ہو رہی ہیں، کسی کی شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں، کسی کی شادی کو 1 سال ہوا ہے، کسی کی 1 بچے کے بعد طلاق ہو رہی ہے، کسی کے 2 بچے ہوئے ہیں طلاق ہو رہی ہے۔ لیکن جن کی شادی کو 10-12 سال 15 سال گزر گئے ہیں، وہاں طلاقیں واقع ہوتی، کیونکہ پرانے دور میں باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا تھا، تایا جی اپنے بھتیجے کو لے کر بیٹھتے تھے، دادا جی اشاروں کنایوں میں بتاتے تھے، استاذ بتایا کرتا تھا کہ بیٹا زندگی کیسے گزارنی ہے، امام مسجد اصلاح کیا کرتے تھے کہ بیٹا زندگی کی یہ کیفیت کیسے گزارنی ہے، اگر خدا نخواستہ مشکل وقت آ جائے تو کیسے صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرنے کے بعد آگے چلنا ہے۔ لیکن آج زندگی میں ضروریات تعیشات کے حصول کی دوڑ میں ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے وقت میسر نہیں، ہم اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں یا بیٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ دوستوں سے گپ شپ کرنی ہو ہمارے پاس وقت موجود ہے، ڈرامہ فلم دیکھنی ہو ہمارے پاس وقت موجود ہے، ٹور ٹرپ کرنا ہو ہمارے پاس وقت موجود ہے، بازار میں شاپنگ کرنی ہو ہمارے پاس وقت موجود ہے،
دیگر پروگرام کرنے ہوں، ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو اولاد کی تربیت کے لیے نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو اولاد کو دین کے مسائل بتانے کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات تو واقع ہوں گے نا۔ اب یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں کون سے بنیادی لوگ ہیں جو کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کردار ماں باپ کا بنتا ہے۔ فرما دیجئے کس کا کردار ہے سب سے پہلا؟ ماں سمجھائے، بیٹی تیری شادی ہم کر رہے ہیں، یہ رشتہ کتنا نازک ہے، تو نے اسے نبھانا کیسے ہے۔ کبھی بھی زندگی میں اپنی زبان پر یہ لفظ نہیں لانا اپنے شوہر کے سامنے کہ مجھے طلاق دو۔ اگر ماں اپنی بیٹی کی اس انداز میں نصیحت کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بیٹی تقاضا کر دے کہ مجھے طلاق چاہیے۔ اسی طرح باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرے۔ ایک تو ماں باپ کا کردار، دوسرا کردار ہے اسکول میں، کالج میں ٹیچرز کا اور اساتذہ کا۔ یہ بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اساتذہ کہتے ہیں میرا کام کیمسٹری پڑھانا ہے، میں کیوں بتاؤں کہ آپ نے اسلامی زندگی کیسے گزارنی۔ میرا کام میتھمیٹکس پڑھانا ہے، میں کیوں بتاؤں کہ آپ نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ میرا کام تو آپ کو انگلش پڑھانا ہے، میں کیوں بتاؤں اسلامی کلچر کیا ہے، اسلامی معاشرہ کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس میں نمایاں چیزیں کیا ہیں، اور دوسرے معاشروں میں اسے ممتاز کن کن وجوہات سے کیا جاتا ہے، استاد نہیں بتاتا تو شاگرد۔ تیسری اہم بات، خطبہ، ائمہ حضرات کیا کریں؟ ان کا بھی کردار بنتا ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں، اپنے اپنے خطبات میں، اپنے اپنے بیانات میں ان موضوعات کو لازمی بیان کریں جو معاشرے کی وحدت اور کیان کو ختم کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور سمجھیں کہ معاشرے کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے متعلقہ موضوع بیان کریں۔ اب میں تھوڑا سا، ظاہر بات ہے اس نشست میں طلاق کے سارے مسائل تو نہیں بیان ہوں گے، لیکن چند ایسی باتیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے، جو سب سے پہلے درپیش ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، یا کیا ہے، کیا معاملہ ہے۔ سب سے پہلی بات جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے، او جی مجھے غصہ بڑا آ رہا تھا تو میں نے طلاق دے دی۔ کیا آ رہا تھا؟ بولیں، پھر بولیے۔ غصہ بڑا آ رہا تھا جی، میں نے طلاق دے دی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ اچھا اب مثال سمجھیے، گھر میں 4 افراد موجود ہیں، وہ شوہر نامدار بھی موجود ہے جس نے طلاق دی، اس کی بیوی بھی موجود ہے، اس کی والدہ یا بہن بھی یا بھائی بھی، بھابھی بھی موجود ہے۔ اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ماں کو اشارہ کر کے نہیں کہا کہ تجھے طلاق دی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب اس کو پتا تھا یہ ماں ہے، طلاق اسے نہیں دی جاتی، یہ بیوی ہے، طلاق اسے دی جاتی ہے، اور اسے دے رہا ہے۔ سمجھ ہے تو بیوی کی طرف اشارہ ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آ کے کہنا جی غصہ اتنا آ رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں۔ بھی تیرے سامنے 4 رشتے موجود ہیں، تیری بیوی بھی موجود ہے، تیری بہن بھی موجود ہے، یا بھابھی موجود ہے، یا والدہ موجود ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے تو نے نہیں کہا۔ ہاں تو اگر ماں کی طرف اشارہ کر کے کہتا میں نے تجھے طلاق دی، ہم سمجھتے کہ تیرا ذہن اتنا غصے میں مغلوب ہو گیا تھا کہ تجھے ماں اور بیوی کے فرق کا بھی پتہ۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ پھر کبھی بھی طلاق پیار میں تو نہیں ہوتی۔ عید کا دن ہو، شوہر نماز عید پڑھ کے آئے اور بیوی بھی تیار ہو کے بیٹھی ہو، اور آئے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے میری پیاری تو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، تجھے میں طلاق دیتا ہوں۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ طلاق کے لیے ہمیشہ کوئی جھگڑے کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ لغو بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا اور اس کے بعد طلاق ہو گئی، اور مفتی صاحب کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب مجھے تو غصہ ہی بڑا آ رہا تھا اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ تو کیا طلاق ہو گئی کہ نہیں؟ اس غصے میں طلاق یقیناً واقع ہو جاتی۔ دوسری اہم بات، مینسز میں طلاق، حمل میں طلاق، پریگننسی میں،
اگرچہ ان دنوں میں طلاق نہیں دینی چاہیے، شریعت کی خلاف ورزی ہے، لیکن جو شخص طلاق دے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ کتنا اہم ہے یہ، اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سے اللہ کو سب سے جو ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق ہوتی کیا ہے؟ وہ مخصوص الفاظ جو طلاق کے مفہوم پر دلالت کریں اور انشاءاللہ کے ذکر سے خالی ہوں، ان مفہوم ان الفاظ کو ادا کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مخصوص الفاظ چاہے وہ صراحتاً جس میں طلاق کا لفظ موجود ہو یا پھر کنایے کے الفاظ ہوں، اور سمجھا اس سے یہی جائے کہ یہ طلاق دی جا رہی ہے، اور یہ زمانے کا ذکر نہ ہو کہ میں دے دوں گا، تو ان الفاظ کو ادا کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر اس تعریف کو سمجھیے، وہ مخصوص الفاظ جو طلاق کے مفہوم پر دلالت کریں اور انشاءاللہ کے ذکر سے یا مستقبل کے زمانے کے ذکر سے خالی ہوں، ان کو ادا کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عدت، طلاق کے بعد جو عدت ہے وہ 3 ماہواریاں ہیں۔ اب طلاق کی کئی قسمیں ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال اور بات کرتے ہوئے آگے گزرتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ایک طلاق ہوتی ہے، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک شخص نے کہا اپنی بیوی کو کہ میں نے تمہیں ایک طلاق دی۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کیا کہا؟ میں نے تمہیں ایک طلاق دی۔ اب جب ایک طلاق دے دی تو عدت کے دوران وہ شخص رجوع کر سکتا ہے۔ عدت کتنی ہے؟ بولیے۔ 3 حیض، 3 ماہواریاں۔ اور اگر کسی نے یہ لفظ کہے کہ میں نے تجھے ایک طلاق دی اور اس کے بعد کیا ہوا، 3 حیض کے اندر اندر، 3 مہینوں کے اندر اندر اس نے اگر رجوع کر لیا تو وہ بیوی بغیر نکاح کے دوبارہ اس کے ساتھ رہ سکتی، کیونکہ اس کی بیوی۔ لیکن ایک طلاق کا حق وہ استعمال، بولے ایک طلاق کا حق وہ استعمال کر۔ اگر عدت کے دوران اس نے رجوع نہ کیا اور عدت گزر گئی، 3 ماہواریاں گزر گئیں، تو یہی طلاق رجعی بائن ہو جائے گی۔ یہی طلاق رجعی کیا ہو جائے گی؟ بائن۔ بائن کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، جدائی ہو گئی، لیکن اس طلاق کا فائدہ ہے۔ کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ طلاق کسی نے دی تو فائدہ ہے کہ طلاق کتنی دی تھی، اب کتنی باقی ہیں؟ سمجھ آئی نا؟ یہ اس کی نسبت تو ہلکی چیز ہے نا جس میں ایک بندہ تسبیح پڑھ دے پوری، اللہ اکبر، اور آئندہ شوہر کو صرف 2 طلاقوں کا حق باقی۔ طلاق رجعی کی ایک اور قسم ہے، فائدے سے مراد جی اچھا، اگر کسی نے ایک طلاق دی اپنی بیوی کو اور عدت گزر گئی، اس نے رجوع نہ کیا، تو کیا ہوا؟ وہ طلاق اب رجعی نہ رہی بلکہ بائن ہو گئی۔ اب 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، اس عورت نے بھی آگے شادی نہیں کی، اس نے بھی نہیں کی، اب دوبارہ حالات ایسے پیدا ہونے لگے کہ میں اسے دوبارہ اپنی بیوی بنا لوں۔ نکاح سے تو نکل چکی تھی، لیکن اب نکاح کے ساتھ اس کی بیوی بن سکتی ہے، حلالے کی ضرورت، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے ہے طلاق رجعی، دوسری قسم۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 2 دفعہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو 2 طلاقیں رجعی واقع ہو جائیں گی۔ اب کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ 2۔ اگر دوران عدت رجوع کر لیا تو رجوع ثابت ہوگا،
اور اس کے بعد صرف ایک طلاق کا حق باقی رہے گا۔ اگر رجوع نہ کیا، عدت گزر گئی، تو اب وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ پھر وہی مسئلہ ہے، چونکہ ایک طلاق کا حق باقی ہے، اب چاہے درمیان میں 2 سال گزر جائیں، 6 ماہ گزر جائیں، 3 سال گزر جائیں، پھر دوبارہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہم نکاح کر لیں، ہم میاں بیوی کی حیثیت سے دوبارہ رہیں، تو دوبارہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ طلاق مغلظہ نہیں ہوئی، بلکہ کیا ہوا، طلاق بائن تھی، 2 دی تھیں، اب نکاح کے ساتھ دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے، لیکن نکاح کرنا پڑے گا۔ اب اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ سنیں، میرے پاس پچھلے دنوں ایک مسئلہ آیا، ان کو کسی نے بتا دیا تھا، ایسا ہی معاملہ تھا، 2 طلاقیں دی تھیں، عدت گزر گئی تھی، نکاح کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگے، ان کو انہوں نے بتا دیا کہ اب تمہارے پاس دوبارہ سے 3 طلاقوں کا حق آ گیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو 2 طلاقیں دے دی ہیں وہ کبھی بھی رفع ہو سکتی، جو دے دی سو، جیسے ابھی سجاد صاحب کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ فائر ہوں، 3 گولیاں ہوں اور 2 فائر کر دی تو 2 تو نکل گئی نا، اب صرف ایک باقی۔ یہاں رک کر ایک اور مسئلہ لازمی طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ طلاق کے مسئلے آپ کو کون بتائے گا؟ علماء بتائیں۔ اب یہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ ریئل میں ہوا ہے، چند دن پہلے میرے پاس یہ مسئلہ پوچھا گیا، کان کھول کے سننا ہے توجہ سے۔ میاں بیوی کا جھگڑا تھا، بیوی کی طرف سے کیس ہوا عدالت میں، یہ گئے وکیل کے پاس، وکیل ملا نہیں، غور سے سنیے گا، اس کا منشی بیٹھا تھا، اس نے کہا طلاق اول کا نوٹس بھیجتے ہیں، وہ دباؤ میں آئیں گے، واپس لے لیں گے کیس۔ منشی نے طلاق اول کا نوٹس لکھ دیا، اس نے انگوٹھا بھی لگا دیا، سائن بھی کر لیے، اوپر سے وکیل صاحب آ گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں ابھی ہم نے طلاق نہیں بھیجنی، اس اسٹامپ پیپر کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ سمجھ آ گئی؟ اس کا نتیجہ میں بتاتا ہوں۔ اب 2-3 مہینے کے بعد پھر اسی وکیل صاحب نے کہا نہیں جی اب طلاق کا نوٹس بھیجے بغیر گزارا نہیں، اس نے پھر طلاق اول کا نوٹس کر کے اب بھیج دیا۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ بیوی کے پاس کتنا پہنچا؟ 1۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے تھے؟ اب آگے سنیں، کچھ دنوں کے بعد، 1 مہینے کے بعد اس نے طلاق ثانی کا نوٹس لکھا، لیکن اب وہ وکیل صاحب نے کہا نہیں ہم اسے بھیجتے نہیں ہیں، لکھ لیا ہے، انگوٹھے لگوا لیے ہیں، سائن کرا لیے ہیں، اب ہم اسے بھیجتے۔ اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور بیوی کے پاس کتنے پہنچے؟ طلاق مغلظہ ہو گئی حضرت؟ 3 طلاقیں ہو گئی، بیوی کے پاس کتنے نوٹس پہنچے؟ کتنی زیادتی ہوئی اس کے ساتھ؟ لیکن اس کے ساتھ زیادتی کیوں ہوئی؟ کہ جہاں سے اس کو مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا وہاں پوچھنے کے لیے گیا۔ کئی ایڈوکیٹ حضرات ایسے ہیں ان کے پاس طلاق کا مسئلہ آتا ہے، یقین کریں وہ فون کر کے پوچھتے ہیں جناب یہ ہم لے لیں یا نہ لیں، یا طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میں تو ان کو گھر بیٹھے سلام پیش کرتا ہوں، اللہ نے کتنا خوف عطا فرمایا کہ حلال اور حرام کے مسئلے میں ہم اپنی کمائی کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ اس حوالے سے ایک اور مسئلہ، یہ میں عدالتی یہ تھوڑا سا زیادہ ذکر کروں گا کیونکہ زیادہ گڑبڑ انہی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ایک صاحب گئے کہ جناب وہ میں نے طلاق بھجوانی ہے، 1 طلاق لکھ دو، 1 طلاق لکھ دو۔ اب جب اس نے 1 طلاق 1 نہیں لکھی، بندہ پڑھا لکھا تھا، 2 گواہ بھی موجود تھے، اس نے جو اس کے پاس نمونہ لکھا ہوا تھا طلاق کا اس کا پرنٹ آؤٹ لیا، اس میں 3 طلاقیں لکھی تھیں۔ کیا لکھا تھا؟ بندہ پڑھا ہوا تھا، اردو میں لکھا ہوا تھا سارا کچھ، اس کے بعد اس نے سائن بھی کر لیے، انگوٹھے بھی لگا لیے، 2 گواہوں کا معاملہ بھی ہو گیا۔ تو یہ پیغام ہے ان وکلاء حضرات کے لیے اور اسٹامپ فروشوں کے لیے کہ جو بغیر سمجھے صرف اپنی دیہڑی کھڑی کرنے کے لیے
کیا کہتے ہیں جو ان کے پاس لکھا پڑا ہوتا ہے اسی کو پرنٹ آؤٹ کیا، 1 منٹ میں پرنٹ ہو گیا، نیچے سائن کرا کے بھیج دیا، تم نے تو اس کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا۔ دوسری بات، طلاق کا اختیار کس کو ہے؟ مرد۔ بولیں طلاق کا اختیار کسے ہے؟ سارے فرمائیے۔ مرد کے باپ کو طلاق کا اختیار، شوہر کے والد کو طلاق کا اختیار، شوہر کے استاذ کو طلاق کا اختیار، شوہر کے مرشد کو طلاق کا اختیار، شوہر جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کے خطیب کو طلاق کا اختیار، تو کسی جج کو بھی طلاق کا اختیار۔ طلاق کا اختیار شوہر کو ہے۔ ہوتا کیا ہے، عورت چلی جاتی ہے، اچھا پہلے خلا کی تعریف وغیرہ سن لیں۔ خلا بھی ایک طریقہ ہے نکاح کی پابندیوں سے آزاد ہونے کا۔ کیا طریقہ ہے؟ اگر میاں بیوی کی زندگی مشکل ہو گئی ہو اور یہ چاہتے ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں خیر کے ساتھ، تو بیوی ڈیمانڈ کرتی ہے شوہر سے کہ مجھے طلاق دو، اور شوہر کہتا ہے کہ حق کے مہر بھی واپس کر دو یا پیسہ فلاں یہ واپس کر دو تو میں کیا کروں گا، تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں خلا، یعنی میاں بیوی کی باہم رضابندی سے جو جدائی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں۔ اور اس میں عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں، اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ گھر میں بھی ہو جاتا۔ طلاقیں دی تو 3 جائیں اور واقعی کتنی ہوں؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فامساک بمعروف، اس کے بعد بیوی کو معروف طریقے سے روک لینا ہے، او تسریح باحسان، روک لینا کا کیا مطلب؟ رجوع کر لینا، او تسریح باحسان، یا اس کو احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ احسان کے ساتھ چھوڑ دینے کے 2 مقصد ہیں، بغیر رجوع کے عدت ختم ہو جائے، بغیر رجوع کے عدت ختم ہو جائے، وہ نکاح سے نکل جائے تو عورت آزاد ہے، جہاں جی چاہے نکاح کر لے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ 2 پہلے دے چکا، تیسری طلاق دے کر وہ مغلظہ بنا دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے اوپر حرام کر دے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بولیں کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت۔ اور آگے کیا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر اس نے طلاق دے دی تیسری، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی وہ بیوی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ خاتون کسی اور سے شادی کرے۔ ان آیات میں جو 3 طلاقوں کے وقوع کے لیے مجالس کو رکھا گیا ہے وہ مقید نہیں کیا گیا بلکہ مطلق رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ مطلق۔ اور مقید کیا ہوتا ہے؟ مطلق یہ ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ 1 مجلس میں دیں، چاہے تو 3 مجلسوں میں دیں، چاہے تو 2 مجلسوں میں دیں۔ مقید کا کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا فَإِن طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسٍ مُتَعَدِّدَةٍ، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ 1 مجلس میں 3 طلاقیں نافذ نہیں ہوں گی۔ اللہ نے کوئی ایسی قید لگائی نہیں، جب اللہ نے قید نہیں لگائی تو کسی اور کو بھی یہ قید لگانے کا اختیار حاصل۔ بھئی دیکھیں نا، جو لوگ کہتے ہیں 1 مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں، کیا اللہ نے اس